اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کی ٹیچر مس اقرا کلاس 6 سے آپ کو اسلامیت پڑھاؤں گی۔ یہ میرا اسلامیت کا تیسرا لیکچر ہے۔ کل لیکچر نمبر 2 میں ہم نے سبق نمبر 2 اللہ پر ایمان کی اسٹیٹمنٹ نمبر 7 to 12 پڑھی تھی، جس میں ہم نے سورہ فاتحہ اور اللہ پر ایمان کے طریقے پڑھے تھے، اور میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے اپنا ہوم ورک نیٹلی اٹیمپٹ کیا ہوگا اور اپنا سبق یاد کیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اپنا ہوم ورک ٹیلی کر لیجئے، اپنے رجسٹرز اوپن کیجئے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 1، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سوال نمبر 2، اللہ پر ایمان کے کتنے طریقے ہیں؟ جواب، اللہ پر ایمان کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، پہلا توحید کا اقرار کیا جائے، دوسرا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ بیٹا اب آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر نمبر 3 کی طرف۔ آپ سب اپنے نوٹس اوپن کر لیجئے۔ صفحہ نمبر 2، سبق نمبر 2، اللہ پر ایمان۔ آج ہم نے اللہ پر ایمان کا ٹاپک اللہ تعالیٰ سے محبت پڑھنا ہے۔ پہلے میں ریڈنگ کروں گی، پھر آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا اس کے احکام کو دل سے مانا جائے اور پورے دل سے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل اور اشرف قرار دیا اور اسے عقل عطا کی تاکہ وہ صحیح اور غلط کا خود فیصلہ کرے اور غلط کو رد کرتے ہوئے صحیح راستے پر چلے۔ دنیا میں شیطانی کاموں اور اعمال کی کمی نہیں ہے، لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ ان شیطانی قوتوں سے لڑ کر توحید کو تھامے اور ہدایت کے راستے پر چلتا رہے۔ نیکسٹ صفحہ نمبر 3 پہ آئیے۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 17، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کی محبت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ جی بیٹا اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے محبت، ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب ایمان محبت کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا محبت کے بغیر، کیونکہ جس عمل میں محبت نہیں ہے وہاں پر ایمان ہمارا کھوکھلا یعنی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو دل سے مانا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسانوں کو سب سے اشرف المخلوقات یعنی سب سے زیادہ اہمیت دی، سب سے پہلے درجے پہ فائز کیا، سب سے زیادہ افضل قرار دیا، اور انہیں عقل عطا کی تاکہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں اور غلط کو ہٹاتے ہوئے صحیح کی راہ پر جائیں۔ دنیا میں شیطانی کاموں اور اعمال کی کمی نہیں، لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ ان شیطانی قوتوں سے لڑ کر توحید کو تھامے۔ شیطان انسان کو ہر وقت ورغلاتا ہے، ہر وقت غلط کام کرنے کے لیے ورغلاتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس پر قابو پائے اور توحید کو تھامے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تھامے اور ہدایت کے راستے پر چلے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی کو تھام لیا جو کبھی بھی نہ تو ٹوٹے گی، اور اللہ تعالیٰ بے شک خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ کے لیے بہت ہی خوبصورت واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب آپ مسلمان عبادت کرتے ہیں تو برے برے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، جبکہ ہم جب یہودی عبادت کرتے ہیں ہمارے ذہن میں تو نہیں آتے۔ تو حضرت علی نے کتنا خوبصورت جواب دیا اس یہودی کو کہ ایک گھر اگر فقیر کا ہے اور ایک گھر امیر کا ہے تو چور کہاں پہ چوری کرے گا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ چور امیر کے گھر میں چوری کرے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ عز و جل ہے، جن کے دل میں اللہ نہیں ہے وہاں پہ شیطان کا کیا کام؟ بیٹا یہ سارے جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ ایمان، سب سے پہلے تو ایمان ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنا، ان کے حکم کو ماننا، غلط کو رد کرتے ہوئے صحیح کو اپنانا بہت ضروری ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بیٹا یہ ساری سٹیٹمنٹس آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے کیونکہ ان سٹیٹمنٹس میں سے آپ کی آبجیکٹیو آتی ہے، جیسے میں آپ کو ہر لیکچر میں بتاتی ہوں، اور انہی سٹیٹمنٹس میں سے آپ کے کویسچنز بھی آتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف۔ جی سوال نمبر 1 آپ کا ہوم ورک ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ آپ نے اسی آیت کا ترجمہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت کے ٹاپک میں پڑھا ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ کل کے لیکچر نمبر 4 میں ہم سبق نمبر 3 اذان شروع کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنا کام ساتھ ساتھ مکمل کیجیے۔ اللہ حافظ۔